الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. قال رسول الله: يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. وفي رواية آخر: وصاحبي في المزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وحسن وحسين: فقال: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. ثم يقول لفاطمة: ادع لي ابني فيشمهما ويزمهما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. موحد جو ہے وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد طاعت ہے. جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. غم ہجر نبی عشاق کی فصل بہاراں ہے، ارے یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت و عافیت کا پیام آ گیا. دل کو لذت ملی، چشم پر نم ہوئی، جسم و جاں آ گئے عالم وجد میں. ضبط صدقہ ہوا، ہوش قرباں ہوئے جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا. ذکر ساقی کوثر سے اے ہم نشین، دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی، جیسے تسنیم سامنے آ گئی، جیسے ہونٹوں پہ کوثر کا جام آ گیا. لا دل تھے خدا کے کلیم خدا،
فرق یہ ہے کلیم اور حبیب میں، وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ لا ملے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور حبیب میں، وہ کلام حق کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ قصر صداقت کی تو منزلت مجھ سے مت پوچھ، انہی کے در دولت پہ دلہا رسول بنتے ہیں۔ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ارے نادا تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اے شاتم فاروق تجھے اتنا بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ خون سے چراغ جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو ایک قطرہ پانی کا نہ مل سکا، مگر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ بھلا ایسی نماز بھی ہوگی جہاں میں کہ سجدہ کیا خدا کو تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ سارے حضرات مل کر رہی تھے رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، رحمت کائنات، مفخر موجودات، محبوب کبریا، احمد مجتبی، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اتے بلند آواز نال عبادت دی نیت نال درود شریف پڑھو جا، سارے زور دا پڑھو جا، اللہ دی رحمت بس ہم سے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد اعزاز و تکریم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایصال ثواب دا تعزیتی پروگرام ہے۔ سارے محترم بھائی محمد حنیف صاحب، محترم بھائی محمد شاہد صاحب، انہیں حضرات دی والدہ محترمہ دا انتقال تھے، انہیں دے ایصال ثواب واسطے ان پروگرام کو منعقد کیتا جاری ہے۔ اللہ رب العزت سے کنو دعا ہے الہ العالمین مرحومہ کو جوار رحمت جگہ نصیب فرماویں، اللہ صحیح ہونے جا اخروی منزلہ آسان فرماویں۔ اللہ رب العزت مرحومہ دے سارے عزیزیں کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماویں۔ اللہ رب العزت آپا سارے کو موت، قبر، آخرت، حشر دی تیاری تے فکر دی توفیق نصیب فرماویں۔ فکر آخرت تے حشر دی تیاری دے اوتے میں کرو پہلے عالم با عمل خطیب اسلام حضرت العلامہ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر واض و نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کنو دعا ہے الہ العالمین انہیں دے علم چو عمر چ صحت چ فیض برکت نصیب فرماویں۔ اللہ رب العزت آپا سارے کو علماء دا ادب احترام قدر کرن دی توفیق نصیب فرماویں تے الہ العالمین عمل دی بھی توفیق نصیب فرماویں۔ وقت مختصر ہے، بغیر کہیں تمہید دے جری آیت مبارکہ تمہارے سامنے پڑھیے ہوں دے متعلق کچھ معروضات پیش کرے سا۔ اللہ سے کنو دعا ہے الہ العالمین حق سچ آکھن دی توفیق نصیب فرماویں۔ آیت مبارکہ دا مطلب مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سب کنو وڈی محبت اللہ دی ذات دے نال صحیح، سب کنو وڈے محب خدا دے حامد حمد خدا بس۔
کائنات جتنا اللہ جا تعریفہ پاک محمد نے کیتن کہیں مائی دے لال نے اتنا خدا جا تعریفہ نہیں کیتن سائی نے اللہ جا تعریفہ کیتن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفہ کرن دی انتہا کر چھوڑی ہے پاک نبی دا کوئی باز ایجا نہ ہوتا ہا چاہے باز دے اندر اللہ دی محبت دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس نہ ارشاد فرمائے دیا محبت الہی دے ہوتے ہر بیان پاک محمد آپ سب توجہ سارے کرے سو بار بار جو سہی اللہ دی محبت دی ترغیب دے دے ہاں تے اللہ نال محبت دا درس دے دے ہاں تے سہی دا باز نصیحت ایہو ہوندا ہا کہ ساری کائنات اس بد تے خدا نال محبت کرو سہی دے یارے نے ایک دفعہ سہی دی بارگاہ عالیہ درخواست کی تھی سہی اسا دل چاہدے کہ بہت زیادہ اللہ نال اسا محبت کروں انا اسا محب بن ونجو تے اللہ ساڈا محبوب بن ونجے سیا کوئی وظیفہ دسو کوئی عمل دسو کہ اسا او عمل کروں تے والا سارے دل وچ خدا دی محبت کمال درجے دی ہوے تے اسا عاشق خدا تے محب خدا بنے کھڑے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال اپنی طرفوں نہ کریں گے ایسا مسلمان دا عقیدہ ہے صحیح کہیں بھی کوئی گال اپنی طرفوں نہ کریں دے ہن بلکہ صحیح ہر اوگال کریں دے ہن جری رب کائنات صحیح کرو کرویں دا سارا عقیدہ تے نظریہ ہے پاک محمد اللہ دے حکم تے اللہ دے فرمان دے تابع دار ہن صحیح نہ کرے ہونٹ مبارک بھی اللہ دی مرضی کرو بغیر نہ ہلائے ہن قدم مبارک بھی اللہ دی مرضی کرو بغیر نہ رکھا ہاں پاک محمد نے کرے اشارہ بھی اللہ دی مرضی کرو بغیر کا نہ کیتا ہاں اللہ نے قرآن کے اندر ہی نہ ذکر فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى او کائنات دے لوگو میں اللہ قسم چاہتے کہندا پیا میرا محبوب کدیں اپنی مرضی دے نال اپنے ہونٹ مبارک ہی نہیں ہلیندا سہی جو کچھ فرمے دن او فرمانے خدا ہو فارسی دے بزرگ نے فرمایا گفتہ اے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود فرمایا جرا کچھ سہی بولن او سہی دا بولن نہیں ہوندا او اللہ دا بولن گرچہ از حلقوم عبداللہ بود لفظ تا سیندی پاک زبان کنو نکل دے پہ ہوندے تے حقیقت او لفظ مصطفیٰ دے نہیں ہوندے او لفظ خدا دے ہوندے رہا دے آپ کیا سبحان اللہ کہیں شاعر نے جی میں آنکھے میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی میں ان کی محفل کو سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی سائن کرے ہوئے کوئی لفظ اپنے طرف ارشاد نہ فرمائے ہن جر والا جماعت صحابہ ہے تیات عرض کریں دن سیاں کوئی عمل نہ سوہا کوئی وظیفہ نہ سوہا کوئی نسخہ نہ سوہا اسا اندھے ہوتے عمل کر گنو تے عاشق خدا بن ونجو سارے دل وچ خدا دی سب کنو وڈی محبت آ ونجے صحیح فرمائے انتظار کرو اللہ خود ہی تو کو عمل دسے سے آگو جا سبحان اللہ خود ہی تو کو عمل دسے سے کہ کیرہا عمل کرو تے میرے عاشق بنو اللہ میرے محب بن ونجو انتظار وچ بیٹھے تے اللہ نے فرمائے جبریل جی رب ذوال جلیل فرمایا جلدی کر دیر نہ لا میرا محبوب بھی انتظار بیٹھے میرے محبوب کے یار بھی انتظار بیٹھے بنتے ہونا کو دسا کہ کہرا عمل ہے چاہے عمل دینال تو کو مقام تے مرتبہ مل ویسے بنتے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب کو دسا میرا محبوبہ تیرے یار چھوٹے عمل دا چھوٹے مقام دا مطالبہ کریں دے بیٹھے تیرے قدمے دے صدقے میں اللہ انہیں کو بڑا مقام عطا کرنا چاہتا
توجہ صحابہ دا مطالبہ کیا ہا اے جا عمل ہوئے جن کو کروں تے بھلا اللہ رب العزت دی ذات دے اسا عاشق تے محب بن ونجوں اے ایہو انہاں دا مطالبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے عرض کریں دن سیاں تہاڈے یار چھوٹے مقام دا مطالبہ بیٹھے کریں دن تے اللہ سہی تہاڈے صدقے انہیں دے تے اتنا خوش تھیا بیٹھے اللہ سہی فرمائیں دن میں انہیں کو ہی کنو بھی بندہ مقام عطا کرن چاہنا سہی فرمایا بندہ مقام کی میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا محبوب تسا آپ ارشاد فرماؤ کہ ایک بندہ چاہتا ہوئے کہ میں اللہ دا عاشق بنا اے مقام بندہ ہے یا خود خدا ہوں دا محب تے عاشق بن ونجے اے مقام بندہ ہے سمجھ دے بیٹھے میں تا سو چاہ کو جا سبحان اللہ ہاں نا میں ایک کوشش کر رہا کہ میں اللہ دا محب بن ونجا خدا نال محبت کرے نہ کھڑا ہوں تے اللہ مقام میں کو دے دے وے او کہ اللہ میرے نال محبت کرے نہ کھڑا ہوئے دسو پہلا مقام بندہ یا دوجا مقام بندہ جی دوجا مقام بندہ ہے نا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتا سیاں اپنے یارے کو فرماؤ اللہ تہاڈے صدقے ہرے کو بڑا مقام عطا کرن چاہندا ہے اور بڑا مقام یہ ہے ایک عمل اللہ دے سیدا پہ وہ عمل کو کرن چاہ بل اللہ ہرے دا محب بنیا کھڑا ہو سے کائنات دا مالک ہرے نال محبت کرے دا کھڑا ہو سے کائنات دا رب ہرے دے نال عشق کرے دا کھڑا ہو سے اللہ دی ذات ہرے نال پیار کرے دی کھڑی ہو سے صحیح نے گال سنی چہرے چودویں دے چند آنگو چمک اٹھیا صحابہ نے گال سنی خوشی دے اندر جھوم گئے عرض کرن لگے سیاں جلدی جلدی اے عمل دسایا بن گئے جبریل امین علیہ السلام نے اللہ دا پیغام دسایا فرمایا اللہ ارشاد فرمائدن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کائنات کے لوگوں اگر تسائے چاہندے وے اللہ دے محبوب بن جاؤ بل پاک محمد دے قدم بہ بن جاؤ خدا تہاڈے نال محبت کرے دا کھڑا ہو سے آکو جا سبحان اللہ بلند آواز نال جاکو سبحان اللہ گال سمجھ آئیے تو سارے آکو جا سبحان اللہ نیت نال سبحان اللہ کیسا سبحان اللہ آدھے بیٹھے سے تے مرحومہ دی قبر ٹھنڈی تھی نہیں پئی فرمایا او پاک نبی دی اتباع کرو شان والے نبی دی اطاعت کرو آمنے دلال دی غلامی کرو دلا جان کرو وقت اولاد عزیز و اقارب کے رشتہ داریں کو بدھتے ساری کل کائنات کو بدھتے اللہ دے نبی دے نال محبت کرو اے گال اللہ خود قرآن کی ارشاد فرما رہی ہے یحببکم اللہ جب ساری کائنات کو بدھتے تو سو پاک نبی نال محبت کرے سو پاک نبی دا رب تہاڈے نال محبت کرے نہ کھڑا ہو سو بلا اگلے جملے سنو تو ایمان تازہ کرو اگلے جملے سنو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ سے فرمائے دے تو 1000 سال دا گناہگار کیوں کہنوی 10,000 سال دا گناہگار کیوں کہنوی تیرے گناہ سمندر دے قطرے کنو زیادہ کیوں نہیں تیرے گناہ ریت دے ذرات کنو زیادہ کیوں نہیں تیرے گناہ اگرچہ کائنات دے درخت دے پتے کنو زیادہ ہوون تیرے گناہ ساری کائنات کنو بدے کیوں نہ ہوون آسمانے کنو بدے ہوون زمینے کنو بدے ہوون مشرقیں کنو بدے ہوون مغربیں کنو بدے ہوون ساری کائنات دا بڑا گناہگار تو اگرچہ ہوے آون پاک نبی نال محبت چکر یغفر لکم ذنوبکم محبت مصطفیٰ دے صدقے اللہ تمہارے سارے گناہیں کو معاف کر چھڑے سے سبحان اللہ تعالیٰ کو جائے یار کتنا بڑا انعام ہے اتباع مصطفیٰ دے صدقے اطاعت مصطفیٰ دے صدقے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں ہوئی آون پاک محمد دے قدمے دے اندر اللہ قرآن اعلان کر لی ہے یغفر لکم ذنوبکم اللہ تیرے سارے گناہ کو معاف کر چھڑے سے ہم دل ایک وسوسہ آمدہ یار اتنا
کتنا بڑا گناہ کہ میں محبت رسول دی وجہ کو معاف کی سن. اللہ نے اگلے جملے ارشاد فرمائے اللہ غفور الرحیم. کائنات کے لوگوں سنا اللہ دی شان غفور گناہ کو بخشن والا, اللہ دی شان رحیم رحم و کرم کرن والا. جتنا بڑے گناہگار کیوں نہ ہوگا محبت مصطفیٰ دے صدقے اللہ گناہی معاف کر چھڑے سے, رحم دی چادری چڑھا چھڑے سے. سنوا کیا تفسیر ابن کثیر وچ لکھا کرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا گناہگار جرا اپنی گناہگاری تے خطا کاری اتنا مشہور معروف آ کہ دنیا کو نفرت کریں گی. فوت تھی گئے لوگ گناہیں دی وجہ کنو نفرت کریں جو ہیں, جنازہ نہیں پڑیا, کفن دفن نہیں دیتا, پنڈلی خچی رسی پاتے گھیل تے گندا کھوا اندر بچا سکتے. اللہ سی نے وہی فرمائی ہے میرا کلیم میرا نیک بندہ کھوئے ستا پئی وانتے اپنے رحمت والے ہتھے نال کٹ, اپنے پاک ہتھے نال دھو, غسل دے, کفن دے, بلا اعلان کر بنی اسرائیل والے جنازے پڑھن. میں خدا وعدہ پیا کریں دا جرے جرے جنازے شریک تھے سارے دی مغفرت فرما چھڑے سے. آگو جا سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دی تعمیل کی تھی, اعلان کرے دے ودن جنازے دی تیاری تھی گئی ہے. 7 لاکھ دے قریب بنی اسرائیل دے لوگ نے ہوں گناہگار دا جنازہ پڑھی. جنازہ تھی گئے تو میں پوچھا رہا سیاح فلانا بندہ رہا, جی ہاں فلا رہا. حضرت کو کہن میں جان دے فرمایا جانتا ہم, بلا کیوں فرمایا پیارے ولی تین ایک آدمی ہے اور جناب جرا جنازے شریک تھی سے بخشا ویسے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی کوئی کم اپنی مرضی نال نہیں کریں دے, سب حکم تے اللہ دے حکم نال کریں دے رہا دین. میں کوئی الہ العالمین نہیں میں حکم فرمایا ہاں, میں خدا اعلان کیتا ہاں. 3 جہڑے گزر گئے کوہ طور تے حاضری تھی, ہم کلامی دا شرف عطا تھیا یا اللہ تو گناہگار آدمی ہاں. فرمایا ہاں باقی وہ گناہگار ہاں. سیا بلا کی میں نے ایک فرمایا ہوے جنازے پڑھن والے دی بخشش دا اعلان فرمایا ہوے. فرمایا موسیٰ توجہ نال سن, جیری رات ہونا انتقال تھے, جیری رات ہونی وفات تھی ہے, بیٹھا ہاں تے بیٹھے بیٹھے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھے, اکھی کنو ہنجو نکلین تو رات مبارک کچھ چاہتے سے پڑھن شروع کر دیتے سے. پڑھتے پڑھتے ٹھیکے جی جاتے پوچھے پہنچے جتا میرے آخری تے لاڈلے نبی پاک محمد دا پاک نام نامی اس میں گرامی لکھا کھڑا ہاں. بس ہوں کو جو پڑھے دل چشمہ محبت نے جوش مارے, دل چاکھن لگا یہ ذات کتنا بڑی ہے. آئی کا نہیں تعریفہ پہلے شروع تھیا کھڑن, تذکرے پہلے شروع تھے کھڑن, چرچے پہلے شروع تھے کھڑن, حسن و جمال دا پرچار پہلے تھیا کھڑے, نام نامی اس کے میں گرامی دا تذکرہ پہلے آیا کھڑے. محبت آتے پاک نام مبارک کو چمن شروع کر دیتے تو صحیح دے واسطے تے وسیلے نال اللہ کرو دعا تے معافی منگن شروع کر دیتے سے. صبح تھی ہے زندگی نے وفا نہیں کیتے, انتقال تھی گئے اولیاء دے وچوں شمار کیا فرمائے. سبحان اللہ دی چس نہیں پی آندی. سبحان اللہ. سارے پچھلے بھی آنکھوں چا سبحان اللہ. پاک نام کو سمن دی برکت جلال سارے گناہ معاف کر سارم. صرف گناہ معاف نہیں کیتے بلکہ جتا جتا نام اعمال دے اندر گناہ لکھا کرے ہن سارے گناہ کی جلال تبدیل کر چھوڑیم. میرے بھائیو اللہ دے قرآن دی آیت نصاری ہے, پاک محمد دی اتباع, شان والے نبی دے نال محبت, پاک نبی دی غلامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار. اتنا بڑی نیکی ہے, اتنا بڑی نیکی ہے. اے نیکی کرن والا اللہ دا محبوب بنویندا رہندے, اے نیکی کرن والا جتنا بڑا گناہگار ہوے گناہ معاف کی ویندے رہندے, اے نیکی کرن والا جتنا بڑا خطا کار ہوے اللہ رحم و کرم دے چادریں دے اندر چھپا زندہ رہندے.
جبھی آدمی ہوں سارے جن دوجے دے نال اسا محبت کرے اور ہوں دے نال محبت کرے ہوے کیا خیال ہے آپ کو چنگا لگتا ہے یا نہ لگتا تے ہوں دے نال دشمنی تے نفرت کریندا ہوے اسا ہوں کو اچھا سمجھسوں اندے وچ کوئی شک ہے نہیں کہ حضور سی اللہ دے محبوب ہے اللہ ساری کائنات سب کنو زیادہ محبت اپنے پاک نبی نال فرمیندے اللہ دے سب کنو وڈے محبوب حضور تے ولا جڑا اللہ دے محبوب نال محبت کرے سے او محروم نہ تھی سے خدا دی قسم او بھی خدا دا محبوب بن ویندا ہے آکو تے سبحان تفصیل دا وقت نہیں اے تا تساں ساری سن گیتا کہ کائنات سب کنو زیادہ خدا کو محبت پاک نبی نال تے اگلا سوال ہے کیا مخلوق تے انسانے دے وچوں کوئی ایجے لوگ بھی ہن کہ حضور صحیح نے سب کو زیادہ محبت ہونے نال فرمائی ہوئے حضور صحیح نے سب کو زیادہ محبت پڑھ حدیث ولا تے کو پتہ چلے کہ ایجے خوش قسمت کے خوش نصیب بھی ہم دنیا کہ خدا مصطفیٰ نال محبت کریں دا ہا اور مصطفیٰ ہونے نال محبت کریں صحیح محبوب خدا ہن تے چند خوش قسمت تے خوش نصیب لوگ محبوب مصطفیٰ ہن اور کہرے لوگ ہن بخاری تے مسلم دا مطالعہ کر پتہ چلتا ہے انہیں وچوں حق کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی شیر خدا سیدنا علی المرتضی انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی سیدنا حسن مجتبی انہیں وچوں حق کا نام نامی اسماء گرامی شہید کربلا سیدنا حسین سب کو زیادہ حضور نے محبت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ غزوہ ذات السلاسل سلاسل او فتح کیا تے کمانڈر ہم میں فاتح بن کے آیوم تے آتے حضور سے کو فتح دا حال حوال جو سنایوم نا تے سین ڈاڑھے خوش تھے بہت زیادہ تے خوش تھی تے سین نے تھپکی دی تھی واہ واہ فرما دل وچ آیا کہ اج سین موجے چن تے خوش ہیں ڈاڑھے تے میں پوچھا نہ چاہ کہ سین سب کو زیادہ محبت تو کو کہنے نال ہے تے سہی فرما دیتا جو تیرے نال ہے تا قیامت تک میری شان دے جھنڈے بلند تھی ویسے اکھندر میں پوچھوں چاہ خوش تو تھے بیٹھے ہن تے سہی سینے نال نہیں بیٹھے ہن میں کہ سیاں ہی وقت اے تدا سو ہوا تو سب کو زیادہ محبت کہنے نال ہے صحیح فرمایا میں کو سارے کو زیادہ محبت عائشہ صدیقہ نال ہے سبحان اللہ اکھندر بلا میں بلا حالت بدلی تو میں کم سیاں میں عورتیں نے متعلق نہیں پوچھتا میں مردیں نے متعلق پوچھتا پیا کہ مردیں جو سب کو زیادہ محبت کے دے نال ہے صحیح فرمایا میں کو عائشہ دے ابو بکر دے نال سب کو زیادہ اکھا سبحان اللہ اچھا بلا کے دن میں بلا پوچھا سیاں تو کو بلا ہوں دے بعد سب کو زیادہ محبت کے دے نال ہے صحیح فرمایا میں کو عمر نال ہے اتنی چپ تھی گئی انہیں کرو پتر پوچھا ابا سی ملا اگو تینا گیا ہوئے چپ کیوں تھی گیا ہوئے فرماون لگے میں ہی سانگو چپ تھی گیا جو میں کو ڈر لگن لگ گیا جو متا صحیح اے جڑی ودی لسٹ بیان کرن جے وچ میرا نا ہی نہ آوے ہے نا کہیں سانگو میں خوش تھی چپ تھی گیا میرے بھائیوں اے سارے عظیم لوگ ہیں جنہیں نال پاک نبی نے محبت فرمائی ہے میں حدیث مبارکہ چمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے موجودگی دے وچ ارشاد فرمایا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑتے تے بلند کرتے اور ارشاد ہے ہاں من احبنی واحب اب حسین واحب اباہما واحب امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ لوگوں سنا جرا شخص میں محمد نال محبت کرے دے جرا شخص انہیں شہزادی نال محبت کرے دے جرا شخص انہیں والد محترم علی المرتضی دے نال محبت کرے دے جرا شخص انہیں دی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا نال محبت کرے دے میں محمد خاص اعلان کر رہا وہ خاص اعلان ہے کان معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے جھاڑے جنت دے جڑے مقام تے میں محمد کھڑا ہو سا تیرے نال محبت کرن والا بھی ہوں بلند مقام تے میرے نال کھڑا ہو سا سبحان حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیت کا احب الیک سید نے پوچھا گیا سیاں تمہارے اہل بیت سب کو زیادہ محبوب تمہارا کون ہے سید نے فرمایا الحسن والحسین خدا دی قسم حسن تے حسین کو ود تے محبت میں محمد کو کہیں نال سب کا زیادہ محبوب میرے اہن میرے بھائیوں پاک نبی نال محبت رکھو اللہ تمہارے نال محبت کرے سے انہیں پاک لوگ نال محبت کرو جنہاں دا تذکرہ کتا جاری ہے شان والا نبی تمہارے نال محبت کرے سے اے جمادی الاخری دا مہینہ ہے تقریباً انڈیا بے تاریخ تھی چکی ہے اے مہینے دی 22 تاریخ کو جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال پر ملال سے صدیق اکبر اعظیم انسان ہا جڑا پیغمبر دا بھی محسن ہا دین دا بھی محسن ہا اسلام دا بھی محسن ہا مسلمانے دا بھی محسن ہا شان والے نبی نے اعلان فرمائے کائنات کے سارے لوگوں دے احسان دے بدلے لہی ویندا میں سوائے ابو بکر دے ان احسانات جہن قیامت والے جاڑے میرا رب ہی بدلے اترے سے علماء نے صدیق کی شان ایک گال ایجھی لکھی ہے نا سبحان فرمایا اے واحد شخص اجاہا جینے کہیں موڑتے بھی پاک محمد کو کلا نہیں چھوڑیا ہر موقع تے محاذ تین پاک نبی دے نال رہ گئے ہجرت دا کٹھن تے مشکل سفر ہم سینے اللہ کنو پوچھے یا اللہ اس سفر دے اندر میرا رفیق کون ہو سے الہ العالمین نے ارشاد فرمائے محبوبہ اس سفر دے اندر تیرا رفیق ابو بکر صدیق ہے معراج دا سفر ہے آپ سے انہیں پوچھا یا اللہ او سفر میرا ساتھی کون ہو سے الہ العالمین نے ارشاد فرمائے محبوبہ اس سفر دے اندر تیرا ساتھی جبریل امین علیہ السلام ہو سے دو ہیں ذاتاں بڑا عجیب ہیں دو ہیں ذاتاں بڑا شان والا ہیں صحیح نے کئی سفر کیتے ہیں سب سفر صحیح نے برکت والے ہیں لیکن دو سفر ایجے گزرے جنہیں دا تذکرہ قرآن دے اندر ہے ایک سفر ہجرت دا ہے دوجا سفر معراج دا ہے معراج دے سفر دا ذکر اللہ دے قرآن ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہجرت دے سفر دا ذکر اللہ دے قرآن ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار معراج دا سفر بھی بے مثال ہجرت دا سفر بھی بے مثال معراج دا سفر بھی لازوال ہجرت دا سفر بھی لازوال معراج دا سفر بھی با کمال ہجرت دا سفر بھی با کمال معراج دا سفر بھی رات کو تھے ہجرت دا سفر بھی رات کو تھے معراج دا سفر کچھ زمین دا ہجرت دا سفر بھی زمین دا معراج دا سفر دے اندر بھی سیدہ ایک ساتھی ہاں ہجرت دے سفر دے اندر بھی ایک ساتھی ہاں معراج دے سفر کی ایک رفیق ہاں ہجرت دے سفر دے اندر بھی ایک رفیق ہاں معراج دے رفیق دا نام جبریل امین ہاں ہجرت دے رفیق دا نام ابو بکر صدیق ہاں معراج دے رفیق سارے فرشتے دا سردار بنے ہجرت دا رفیق سارے صحابہ دا سردار بنے سبحان اللہ بلند آواز نال این زور نال جتنا کل ہے میں زور لیندہ بیٹھا آکھا سبحان اللہ محبت تے پیار نال چاک سبحان اللہ
چند لمحے واسطے موازنہ کروں، موازنہ اندازہ ہم تو دوہیں شان والے، لیکن رفاقت دا تے محبت دا تے یاری دا حق کہیں ادا کیتے، تعلق دا حق کہیں ادا کیتے، موازنہ کرے سن بل پتا چل سن صدیق اکبر نے یاری دا حق ادا کیتے، شان بھی اللہ نے مقام بھی وڈا عطا کیتے۔ بھائیو معراج دا سفر شروع ہے، جبریل سدرۃ المنتہا کو چلتے، پاک محمد دا دروازے تے عین ہجرت دا سفر شروع ہے، قربان ونیا صدیق کی شان تے پاک محمد اپنے در دولت کو چلتے، صدیق دا دروازے دے تے تشریف گن معراج دا سفر شروع ہے، جبریل نے براق سواری پیش کر دیتی ہے، ہجرت دا سفر شروع ہے، سواری کیا ہوندی ہے، صدیق نے کندھے پیش کر دیتے ہیں، معراج دا سفر شروع ہے، جبریل امین علیہ السلام نے گود کے اندر صحیح کو نہیں سمایا، ہجرت کے سفر کے اندر صدیق اکبر نے گود کے اندر سمائے، معراج کا سفر شروع ہے، جبریل امین علیہ السلام نے تین ہرے زیارت نہیں کی تھی، صدیق نے تراری تے تراراتی زیارت کی ہے، معراج کا سفر شروع ہے، جبریل امین علیہ السلام نے مال تے پیسہ صحیح تے خرچ نہیں کیتا، ہجرت کا سفر شروع ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مال تے پیسہ خرچ کیتا ہے، معراج کا سفر شروع ہے، جبریل جاتے سدرۃ المنتہا تے رک گئے، سیاب و تساں جانے تے تہاڈا خدا جانے، قربان منیا صدیق دی وفا دے اتوں ہجرت کا سفر شروع ہے، پاک محمد نال کیا جو ہے اج تائیں واپس ہی نہیں آیا۔ آکو جا سبحان اللہ، صحیح نال محبت کرنا رہے آکو جا سبحان اللہ، پاک نبی دے غلام دے غلام آکو جا سبحان اللہ، نال گھنٹے گئے ہجرت دے سفر اج تائیں واپسی نہیں تھی، اے ہر موقع تے ہر محاذ تے پاک نبی دے نال دی ہے، تاریخ چاہو حدیث چاہو دین جا کتابہ اٹھاؤ سب تو کوئی یاقوت اسیسن صدیق دی وفاداری کمال درجہ دی ہے، بچپنے کی پاک محمد دلال ہاں، لڑکپنے کی پاک محمد دلال ہاں، جوانی کی پاک محمد دلال ہاں، بڑھے کی پاک محمد دلال ہاں، صحت کی صحیح نال ہاں، بیماری کی صحیح دلال بھی ہے، امن کی صحیح دلال ہاں، جنگ کی صحیح دلال ہاں، سفر کی آپ دلال بھی ہیں، ہزار کی آپ دلال بھی ہیں، خلوت کی پاک محمد نال ہو دے ہیں، جلوت کی پاک محمد نال ہن، عہد کی سائند نال ہن، بدر کی سائند نال ہن، حنین کی سائند نال ہن، احزاب کی سائند نال ہن، تبوک کی آپ دے نال ہن، یرموک کی آپ دے نال ہن، طائف کی پاک محمد نال ہن، خیبر دے موقع تے بھی پاک محمد نال ہن، زندگی کے نال بھی ہن، وصال دے بعد بھی نال بھی ہن، خور کی پاک محمد نال ہن، اج مزار کی سائند نال ستے پن، رب کعبہ دی قسم اٹھاتے کہندا اللہ دا قرآن گواہ ہے، پاک نبی دا فرمان گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، ہر مسلمان گواہ ہے، جنا روزہ اطہر کرو صحیح تشریف گھنم سن صدیق ہوگل بھی نال ہو سے پل سرات تے بھی نال ہو سے میدان حساب چی نال ہو سے میدان مزید چی نال ہو سے حتیٰ کہ رب دی جنت چی ابو بکر سید نال ہو سے۔ سبحان اللہ آخشا میاں کہہ دیا سبحان اللہ آخر میری تے تیری بخشش دا باعث تے ذریعہ بنا سائیں دے سب کنو وڈے محبوب اے لوگ جنہیں دا تذکرہ سنیا وے شہر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ شہزادہ رسول سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سب کو زیادہ پاک محمد نے انہیں نال محبت علی دی کیا شان سین ارشاد فرمائے قیامت تک مومن علی نال بغض کا نہ رکھے سے تے منافق علی نال محبت کا نہ کرے سے سبحان اللہ جہاں علی نال بغض رکھے سے وہ منافق ہو سے چاہے لمبیا لمبیا تسبیح چاہیے بتا رہے چاہے جتنا مشبہ شکل ہوئے
چاہے راتیں نے تہجد پڑھیں، چاہے وجہ وجہ تلاوتاں کریں، ذکر کریں، رٹے لاوے، حاجی غازی نمازی بن جائیں، رب کعبہ دی قسم چاہتے آجا بیٹھا علی نال ذرا بغض ہے، خاندان نبوت نال تھوڑی جی نفرت ہے، 1000 سال دی عمر کو مل گئی ہے، الٹے لٹک لٹک کے عبادت کریندا رہ گئے، منافق ہے کو مومن آکھن حرام ہے۔ اس واسطے کہ شان والے نبی نے فرمائے مومن علی کرو نفرت کا نہ کرے سے تے منافق علی نہ محبت کا نہ کرے تے ولا فرمائے کہ یہ لفظ ہے سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک دے موقع دے ویندے پن تے سائیں اپنی جا دے اوتے امام نائب جا نشین تے مدینے دا حاکم بناتی علی سی کو تشریف کی دی چلے گئے پچھو کھڑے جو ہن منافق انہیں کو علی دی شان پسند نہیں کیا پاک محمد دی جات ہے سید نائب کے جانشین کیوں بنے پسند نہیں آئی منافق تانا گوئی شروع کر دیتی ہے اے دیکھو صحیح علی بزدل ہے اگر بزدل حضور نہ سمجھن ہا عورتیں تے بالے تے بڑھنے نے بیٹی کچھ عورتیں نہ بنجن ہا بلکہ علی کو جنگ گھنٹے بنجن ہا دائیں بائیں منافق کنو اے گالی سنی جانے چاہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کنو اے گال برداشت نہیں تھی تلوار چاہتی ہے تیز قدمے نال چل پین صحیح کو راستے دے اندر وانتے ملین صحیح نے امدہ ہویا بیٹھے کچھ یار میرے یار علی نے پی آمدہ گیا صحیح ہوا پی آمدہ صحیح توجہ کیتی ہے قریب آگن علی کی میں عائب ہے صحیح ہمیں کو پچھو چھوڑتے عائب ہے منافق تانے نے من شروع کر دیتے ہیں کہ علی کو صحیح بہت دل سمجھے پچھو عورتیں نے اندر چھوڑتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے گال سنی ہے صحیح مسکرا پین فرمانے علی منافق دے گال ہی دی پرواہ نہ کیتی کر میں اللہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک جرہ مقام ہارون دا ہا میں محمد دے نزدیک اوہ مقام تے علی المرتضی دا ہے موسیٰ جتنا بنین ہا اپنا نائب کیا کو بنا دے ویندے ہن ہارون علیہ السلام کو میں محمد گیا تو تے کو بنا دے گیا ایک انو بڑی شان کیا ہے کہتے کو محمد پاک دی نیابت دا مقام مل بن جائے اللہ انہو لا نبی آبادی لیکن یاد رکھ ہارون موسیٰ دے بعد نبی ہا نبوت دا دروازہ میرے اوتے بند تھی گئے تے کو اپنا نائب بنا کے تا ویندا پیاں لیکن میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلیا ہویا کہیں نبی کہیں نہیں بن صحیح نے فرمائے من کنت مولا فہذا علی المولا جانا میں آقا رہبر تے رہنما جانا میں پیشوا تے جانا میں سردار اج محمد میں اعلان کر رہی ہاں علی بھی ہوندا آقا ہے علی بھی ہوندا رہبر ہے علی بھی ہوندا رہنما ہے علی بھی ہوندا سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بلند عطا کرتے قیامت تک علی دی شان کو آسمانے کو بھی زیادہ بلند فرما دیا سبحان اللہ آخو اسا اہل سنت مسلمان خدا دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا پاک نبی دے بھی غلام پاک علی دے بھی غلام سبحان اللہ میں رب کعبہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا کہیں کوئی گال پسند آوے یا نہ آوے اللہ نے حضرت علی دی شان کو بلند کیتے ہیں 11 آدمی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا حسنین کریمین شریفین رضی اللہ عنہما انہیں دی شان مبارک دے کروڑ حصہ دے بچوں کروڑواں حصہ بھی گھٹے دے اے مسلمان نہیں ادھا اسلام نال تعلق نہیں کورا مسلمان ہیں جرا حضرت حسن و حسین دی شان کو فراموش کر سکے خدا دی قسمیں حضور نے جتنا ہی شہزادے نال محبت کی ہے حضرت ابو ہریرہ کہنے ہیں میں نے زندگی نہیں دیتا جو کہیں نال حضور سے اتنا محبت سبحان اللہ کہیں نال آپ نے اتنا محبت کی ہوئے کنجھے دوتے چاہتے تشریف جنم دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے نال نہیں کھڑے ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے ہونٹے مبارک کو چسیں دیں صحیح ہونے دے وجود مبارک کو سنگ دین اور فرمائیں دین خدا دی قسمے میں کوئی جنت دی خوشبو ہم دی کھڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شاہ سب کندھے دے اوتے چاہتے سواری بن دے اے شہزادے شاہ سوار بن کے شاہ سواری کریں دے آکھن والا دیکھتے کہندے نعم المرکب رکبتما یا غلمان، او شاہ سوارو تمہاری سواری کتنا شان والی ہے۔ شان والا نبی سنتے مسکرا پندے تے فرمیندے میاں اگلے جملے بھول گئی، اگلے نہیں آمدے تے کو پتہ کہ نہیں سواری شان والی ہے تے شاہ سوار بھی شان والے ہیں۔ شان والے سوارے دے اوتے عام لوگ سوار نہیں تھی دے رہندے، اللہ جنہیں کو مقام و مرتبہ عطا کریں دے وہ شاہ سوار سوار تھی دے رہندے۔ کہ رب بدبخت بد نصیب ہے جرا حضرت حسین دے مقابلے دے اندر یزید پلید کو ترجیح دے کوئی تقابل تو ہوئے، کوئی ذرہ برابر مماثلت تو ہوئے۔ ایک ظالم کو پاک نبی دے شہزادے تے پاک علی دے مقابلے دے اندر پھونکو ترجیح دے بڑا اے جا شخص نہ مومن تھی سکتا نہ ایمان والا تھی سکتا ہے۔ یاد رکھو تذکرہ حسین تے خدا دی رحمت بستی ہے، تذکرہ یزید تے خدا دی لعنت بستی ہے۔ اس واسطے کہ اس ظالم ہاں یزید فاسق ہاں، یزید فاجر ہاں، یزید محللات کو حرام کرن والا ہاں، حرام کرن والے حرام چیزیں کو حلال کرن والا ہاں، شرابی زانی قسم کا آدمی ہاں، اللہ سے عبارہ قسم کا انسان ہاں، پاک محمد دے اہل بیت دا دشمن ہاں، اولیاء اللہ دا دشمن ہاں، مکے والے نہ مخالف ہاں، مدینے والے نہ مخالف ہاں، سیدہ بے ادب ہاں، اچارے بزرگوں دا عقیدہ ہے یزید تے بھی لعنت ہے تے خدا کردار تے بھی لعنت ہے۔ الحمدللہ سیدنا حسین اپنی مثال آپ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام تے مرتبہ نصیب فرمایا ہاں۔ اے فقیر دا عقیدہ تے نظریہ ہے حسین اپنی عظمت کے اندر بے مثال ہن۔ میں اللہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا میں پاک حسین کو پاک نبی دا نواسا سمجھتا، پاک نبی دا لادلا سمجھتا، سیدہ لخت جگر سمجھتا، پاک محمد دا نور نظر سمجھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب سمجھتا، شان والے نبی دا پیارا سمجھتا، پاک نبی دی محبت دا مرکز سمجھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سمجھتا، پاک نبی دا مرید سمجھتا، شان والے نبی دا شاگرد سمجھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سمجھتا، پاک نبی دے کندھے دا شاہ سوار سمجھتا، صاحب ذوالفقار علی المرتضیٰ دا صاحب زادہ سمجھتا، جنت دے بیوے دی سردار فاطمہ الزہرا دا لخت جگر سمجھتا، امام الائمہ سمجھتا، رہبر سمجھتا، رہنما سمجھتا، کائنات دا پیشوا سمجھتا، زمانے دا امام سمجھتا۔ اللہ کی قسم چاہتے آدھا بیٹھا پاک حسین دے جتنا شان بدھے اسا غلام دا اتنا ایمان بدھے۔ آپ کو جا سبحان اللہ، بلند آواز نالا کو جا سبحان اللہ۔ حضور سائیں اللہ سائیں دے محبوب تے حضرت حسن و حسین حضور سائیں دے محبوب، پاک نبی نال محبت کرو خدا محبت کرے ویسے تے حضرت حسن و حسین نال محبت کرو اللہ دی قسم چاہتے آدھا بیٹا پاک محمد محبت کرے سے۔ آخری گال تے والا انشاءاللہ اندے بعد دعا پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین نے لکھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے شاگرد ولی وقت سیدنا حسن بصری تشریف فرما، یزید پلید دے سپاہی دے وچوں ایک سپاہی آئے، سیاں تعبیر تا دسوہا خواب دی ٹیم تعبیر تا دسوہا پر میں نے ہاں کیا لکھی، سیاں میں سویلے کو ستا شام تک تے سارا دی خواب ہو دے دا رہ گیا کہ میں گناہگار دا سر ہے تے پاک محمد دی جھولی مبارک ہے تے شان والے نبی کہیں میلے میری پیشانی تے بوسا دے دین، کہیں میلے میرے رخساریں تے بوسا دے دین، کہیں میلے محبت تے شفقت دا ہاتھ مبارک میرے سر تے پھریں دین۔ میں ایہو ڈٹھم خواب تعبیر دسو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رو پین تے فرمانے میاں اس زمانے جڑا نا اہل بیت واسطے دکھیں دا زمانہ ہے، پریشانی تے بے قراری دا ہے نا، ظالم جلغار کرتے اہل بیت کو تے ظلم کرن واسطے لگ چکے ہیں
میں کو لگ دے اہل بیت دے کہیں مظلوم نال تین کنو نیکی تھی ہے اللہ نے ادھار نہیں رکھا اللہ نے پاک محمد دی محبت دا سیلا تے کو نقد عطا فرما چھوڑیا کسا کہنے نال نیکی کیتی ہے رو پہ ادے سیاں ہاں تا میں ظالمے دا نوکر لیکن دل وچ محبت نبی پاک دی تے پاک محمد دے خاندان دی ظالمے نے شہید کیتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک او ظالم دے خزانے کھنے انہیں شیشے دے الماری دے اندر رکھ چھوڑے این نیت نال کے لوگ دیکھیں تے عبرت حاصل کریں جو جہرے ظالمے دا مقابلہ کریں دے انجام اے تھیں دے کدی رات پہرے ہوندن میں رات دے پہرے داریں دے وچوں متعین ہوں تے دل تڑپ دا ہم کاش کہ اے جی سونی گھڑی اللہ میں کو عطا کرے سے میں کلا ہو سا تے اہل بیت دے سردار حضرت حسین دا سر مبارک ہو سے تے میں رات کو بہ تے چمدا رہ ونجا تے پیار دیندا رہ ونجا اے جی گھڑی خدا میں کو عطا کرے سے تمنا کریں دا ہم رب کنو دعائی منگدا ہم اللہ قبول کر کیتا ایک گارے ظالم تے اوندے ساتھی کے پہ شکار تے ساکو پہرے واسطے متعین کر گئے میں ساتھیں کو کہ ہم اجرات سن پو کوئی چیک کرانا رہے کا نا تسا نیندر کرو تے تو سارے دی طرف پہرا میں دے سارے بے سی پہ سن گے میں بھجوم ار کے گلاب گھنایوں ریشم دا کپڑا گھنایوں الماری کو کھولتے سر مبارک کو کٹھوں اپنی دستار نال صاف کیتم ار کے گلاب دے نال غسل دیتم ریشم دے کپڑے چ کفن دیتم کفن دے تے اپنی جھولی اچ پا تے ساری رات بوسے دے دا رہ گیوں تے چمدا رہ گیا سبحان اللہ سویل تھمن لگی الماری اچ رکھ چھوڑیوں دوجے فوجی آگے وہ اپنے پہرے تے کھڑ گئے میں چلیا گیا بنتے سوم پیوں جتنا دیر میں ستا رہ گیا میں خواب ایہو دیدا رہ گیا میرا سر پاک محمد دی چھولیے تے شان والا نبی بوسے دے دے تے محبت کرنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رو پہ تے فرمانے میاں اے اللہ سی تے کو دکھائے جرا پاک نال محبت کریں دے محمد دی محبت دا سیلا خدا نقد عطا فرما چھوڑے فرماون لگے ہن میرا خواب ایک سنی مان ایک منٹ دی گال ہے تے اپنے ظالمے کو ونتے دے سامنے فرمائے شہداء کربلا دی شہادت تھئیے تے انہیں ظالمے نے جنازے نہیں پڑھان دیتے غسل نہیں دیوان دیتے کفن نہیں دیوان دیتے انہیں سمجھے ایسا تیر ماری کھڑے تے اللہ صحیح نے فرمایا کہ تمہاں پلید لوگ ہیں دے پلید ہتھیں کنو میں ہونا ہے کو کفن دفن نہیں دیوان دے چاہدہ تے جنازے نہیں پڑھاون چاہدہ تساں کنو اور پاک قانون ہے دے ہر معاملے دا انتظامی میں پاک خدا خود کرے سا فرمائے دین میں خواب دیتھوں کہ شہداء کربلا جا میتہ مبارکہ رکھیں تھیاں آسمان دے دروازے کھلیں تھے آسمان کو فرشتے حوض کوثر دا پانی چاہیے امدن جنت دے ریشمی لباس کپڑے چاہیے امدن جنت دے پلنگ چاہیے امدن آتے رکھے نے چاہ میت مبارک کو غسل دیتے کفن دیتے ہونے دے اوتے رکھ دیتے نے بھلا جنازہ پڑھن والے آون پہ گئے کیا دیتھیں فرشتے اتر رہی ہیں انبیاء دی ارواح مبارک آ رہی ہیں حضور صحیح مسلح دے ہوتے کھڑے تھے انبیاء پیچھو صفحے کھڑے ابراہیم علیہ السلام صحیح دے پیچھو کھڑے 70,000 فرشتے صفحہ بنائی کھڑے تے پاک محمد انبیاء تے فرشتے دی امامت دے اندر امامت کرو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تے انبیاء دی موجودگی دے اندر امامت کرا تے شہداء کربلا دے جنازے پڑھے دے کرو پاک نبی نال محبت خدا محبت کروے سوے سید غلام نال تے سید گھر والے نال محبت کرو پاک نبی دے محبوب بنوے سو بیڑے پار تھی ویسن دنیا آخرت یا کامیابیاں حاصل تھی ویسن اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماویں سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھو 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھو آخر دے اندر درود شریف پڑھو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دعائے خیر کی سے عالم بعمل یادگار اسلاف حضرت العلامہ مولانا محمد سلیمان سے دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین مجلس کے اندر جتنے نیکیاں تھیں یا اللہ سارے دا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے توفتاً پیش کرنو قبول و منظور فرماؤ. یا الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے جلیل دنال صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لاتے آج تک جتنے مسلمان دنیا کو رخصت کر گئے یا اللہ سارے دے روح کو پہنچاؤ. الہ العالمین خاص طور پہ محمد حنیف صاحب محمد شاہد صاحب دی والدہ دے روح کو پہنچاؤ یا اللہ انہوں نے درجات کو بلند فرماؤ. الہ العالمین انہیں قبر کو ٹھنڈا فرماؤ یا اللہ اپنی جوار رحمت دے اندر انہیں کو جگہ نصیب فرماؤ. الہ العالمین قبر دیا تمام منزلہ انہیں جا آسان فرماؤ یا اللہ انہیں جا اخروی تمام منازل آسان فرماؤ. الہ العالمین انہیں قبر کو نور نل بھر دیو یا اللہ انہیں سیئات کو درگزر فرماؤ یا اللہ انہیں حسنات کو قبول و منظور فرماؤ. الہ العالمین قبر اندھیرے دا گھر روشنی دا انتظام فرماؤ یا اللہ قبر حوادثات دا گھر حفاظت دا انتظام فرماؤ یا اللہ جنتی کفن دا انتظام فرماؤ جنتی ہوئی دا انتظام فرماؤ جنتی بچھونے دا انتظام فرماؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرماؤ آپ دی شفاعت نصیب فرماؤ یا الہ العالمین انہیں حشر دیا تمام منزلہ آسان فرماؤ. الہ العالمین انہیں قبر کو نور نل بھر دیو یا اللہ انہیں کو بے حساب معاف فرماؤ یا اللہ انہیں کو درگزر فرماؤ. الہ العالمین انہیں کو بے حساب معاف فرماؤ یا اللہ جتنے لوگ مسلمان دنیا تے موجود ہیں سارے کو موت کو پہلے موت دی تیاری نصیب فرماؤ یا اللہ قبر کو پہلے قبر دی تیاری نصیب فرماؤ حشر کو پہلے حشر دی تیاری نصیب فرماؤ. الہ العالمین پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرماؤ یا اللہ اسا دنیا دے تذکرے کر کرتے اپنے زبانے کو گندا کیتے یا اللہ اپنی ذات دا ذکر نصیب فرماؤ. سونے نبی سے دی ذات اقدس دے اوتے درود شریف پڑھن نصیب فرماؤ یا اللہ قرآن دی تلاوت نصیب فرماؤ قرآن دی زیارت نصیب فرماؤ یا اللہ قرآن دے نال تعلق جوڑن دی توفیق نصیب فرماؤ. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو موت کو پہلے موت دی تیاری نصیب فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.